اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اس پورے رکوع میں قوم عاد کا واقعہ اور حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے عاد کو توحید کی دعوت دی تھی، مگر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور ہلاک ہوئے۔ عاد ایک قدیم عرب کا ایک قدیم قبیلہ تھا۔ قوم نوح کے بعد یہ قوم عاد قوم نوح کے قائم مقام ہوئے۔ ان کا مرکزی مقام احقاف تھا، جو یمن میں حضرموت کے شمال میں واقع ہے۔ یہ لوگ اپنے ڈیل ڈول، اپنی قوت و شجاعت میں ممتاز تھے۔ یہ بڑے بڑے قد اور صحیح طاقتور قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے بھی رفتہ رفتہ بت پرستی شروع کر دی، تو ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ہر طرح سمجھایا، مگر صرف چند نیک طبع لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لایا، بلکہ کافروں نے حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ تو ان پر اللہ تبارک و تعالی نے تیز اور تند آندھی کا طوفان ان پر بھیجا، جو 8 دن تک ان پر مسلط رہا، جس سے سارے کے سارے کفار ہلاک ہو گئے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ آگے بھی قوم عاد کا واقعہ اور حضرت ہود علیہ السلام کا دعوت کا ذکر کئی صورتوں میں موجود ہے، وہ انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر آتا رہے گا۔ تو فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اجنبی نہیں تھے، بلکہ وہ انہی کی قوم کے آدمی تھے، اور ان کی قوم والے حضرت ہود کی شخصیت سے خوب واقف تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ان کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون،
کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دی تھی اپنی قوم کو، یعنی تم شرک سے بچتے نہیں ہو، فلا تتقون، تم شرک سے بچتے نہیں ہو۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا، انا لنراک فی سفاہۃ، ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، وانا لنظنک من الکاذبین، اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ اب دیکھو حضرت ہود علیہ السلام پر دو الزام لگا دیے، ایک یہ کہ ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو بیوقوف اس لیے سمجھتے ہیں کہ اسلاف کے طریقوں کے خلاف بات کرتے ہو، اور جھوٹا اس لیے سمجھتے ہیں تم انسان ہو کر پیغمبری کی بات کرتے ہو، انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قال یا قومی، حضرت ہود نے کہا اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، میرے اندر بیوقوفی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی تم میرے احوال سے بخوبی واقف ہو، تم مجھے بچپن سے جانتے ہو، میں کہاں سے بیوقوف ہو گیا؟ ولیکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں جہانوں کے پالنہار کا بھیجا ہوا ہوں، ابلغکم رسالات ربی، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیر خواہ قابل اعتماد آدمی ہوں۔ غور کریں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کو بیوقوف کہا اور جھوٹا کہا، مگر جواب میں حضرت ہود علیہ السلام اشتعال میں نہیں آئے، نہ کوئی اشتعال، نہ کوئی غصہ، نہ غضب۔ یہی داعی کی شان ہوتی ہے، بڑی نرمی کے ساتھ ان سے کہہ دیا کہ بھئی میں بیوقوف نہیں ہوں۔ اب جو دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ تم جھوٹے ہو، یعنی انسان ہو کر تم پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہو، انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلی آیت میں اس کا جواب دیا، او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا اور تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے یاد دہانی تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے پہنچی، لینذرکم، تاکہ وہ تم کو اعمال کے نتائج سے باخبر کرے۔ یاد دہانی، یہ یاد دہانی کس چیز کی؟ یاد دہانی جو ہے یہ عہد الست میں اللہ تبارک و تعالی نے جو عہد لیا تھا ساری کائنات کے لوگوں کی ارواح کو جمع کر کے، تو وہ عہد چونکہ جو مشرک ہیں وہ عہد بھلا چکے ہیں، تو انبیاء اس کی یاد دہانی کے لیے آتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں یاد دہانی تمہیں کرا رہا ہوں، تو یہ جو یاد دہانی ہے یہ انسان رسول کے سوا اور کون بہتر انداز میں کروا سکتا ہے؟ ملائکہ اور جنات، چونکہ یہ ایسی مخلوقات ہیں کہ انسان ان سے استفادہ نہیں کر سکتا، انسان سے ہی استفادہ کر سکتا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے پھر آگے اپنی قوم کو اللہ کی دو نعمتیں یاد دلائیں، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد قائم مقام بنایا، یہ پہلی نعمت۔ دوسری نعمت وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں چوڑے چکلے بدن والا بنایا، یعنی یہ لوگ بڑے توانا اور تنومند ڈیل ڈول کے مالک تھے۔ سورہ فجر میں ہے کہ اس جیسی قوم کسی بھی ملک میں پیدا نہیں کی گئی۔ تو فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پس اللہ کی یہ نعمتیں یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اللہ کی نعمتیں سننے کے بعد اور عہد کو یاد دلانے کے بعد قوم کو تو چاہیے تھا کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانتے، لیکن قوم نے کیا کیا؟ عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ تو فرماتے ہیں قالوا، ان لوگوں نے کہا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، ان لوگوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ان مورتیوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے اسلاف پرستش کرتے رہے ہیں۔ فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر ایسا ہے تو وہ عذاب لے آئیں جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم واقعی دھمکی میں سچے ہو، یعنی دعوی رسالت میں سچے ہو، یا واقعتاً تم جو ہمیں عذاب کی دھمکی دیتے ہو وہ دھمکی بالکل ٹھیک ہے، تو پھر وہ عذاب لے آؤ۔
قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، ہود نے کہا تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے گندگی اور غصہ ثابت ہو چکا ہے، یعنی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب وہ صبح آئے یا شام آئے بس آیا ہی چاہتا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کیا تم مجھ سے حجت بازی کرتے ہو ایسے فرضی ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے اسلاف نے رکھ لیے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جن کے معبود ہونے کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس تم عذاب کا انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یعنی عذاب آیا، ہیرے سمیٹ لیے گئے اور کوڑا صاف ہو گیا، تو کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهَا، بس ہم نے ان کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت خاصہ سے بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی ان کے دلوں پر اب مہر لگ چکی تھی، اب ان سے ایمان لانے کی توقع نہیں رہی تھی، اس لیے ہلاک کر دیے گئے۔ جیسے کوئی عضو سڑ جاتا ہے اس کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح سڑے ہوئے عضو کی طرح یہ سڑی ہوئی قوم کو اللہ پاک نے کائنات سے ہی کاٹ دیا، کیونکہ ایمان لانے والے بھی نہیں تھے۔ جب ایمان لانے والے نہیں تھے تو گویا یہ سڑ چکے تھے، کائنات میں رہنے کے قابل بھی نہیں تھے، اللہ نے اس لیے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبسکرائب